جی سر بولیں. جی اچھا بھائی، ایک نا آپ سے ریفرنس لینا تھا. جیسے آپ شاید قرآن سے آپ بتا رہے تھے، مجھے وہ آیت ایکچولی مجھے یاد نہیں ہے. آپ نے بتایا تھا کہ حضور جب حضور کی دنیا میں تھے تب تو کچھ صحابی تھے جو بول رہے تھے کہ یہ جو خلافت ہے حضور کے بعد بنو ہاشم میں نہیں جانے دیں. 3-4 صحابی تھے، آپ نے کچھ تفسیر میں بتایا تھا. وہ بتا دی کون سی آیت تھی. دیکھیں یہ صحابت ہے جنہوں نے آپس میں انہوں نے پیکٹ کیا، انہوں نے آپس میں کانٹریکٹ کیا، یعنی انہوں نے آپس میں طے کیا کعبہ شریف. کیونکہ دیکھیں کعبہ جو ہے اسلام سے پہلے بھی عرب جو ہے اس کو مقدس سمجھتے تھے، ٹھیک ہے نا. کعبہ جو تھا اسلام سے پہلے بھی عرب اس کو اچھا سمجھتے تھے، اس کی بڑی عزت کرتے تھے. تو یہ لوگ کعبے کے اندر گئے، انہوں نے اپنا وہ ایک آپس میں ایک اگریمنٹ لکھا، اس پہ دستخط بھی کر. ملاحظہ کریں یہ کتاب الفروع من الکافی للکلینی رحمہ اللہ، جلد نمبر ہے 4. یہاں پر صفحہ نمبر 545 ہے، اور بھی روایات میں ہے. یہ حدیث نمبر 28 ہے. دیکھیں کہ حضرت امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہ میں اپنے والد کے ساتھ تھا، یعنی امام علی ابن الحسین امام سجاد علیہ السلام کے ساتھ تھا. ہم ان کے ساتھ اکٹھے کعبہ میں داخل ہو. کعبہ میں پرانے زمانوں میں ایک پتھر تھا، اس پتھر رخامہ، وہ عقیق تھا بڑا سا، وہ لال رنگ کا کوئی پتھر تھا ہوتا تھا. یہ روایات میں تاریخ میں اس کا بڑا ذکر ملتا تھا، ٹھیک ہے نا. تو اس پہ لوگ کھڑے ہو کے نماز پڑھتے تھے. اور امیر المومنین السلام کی جب پیدائش ہوئی تھی تو اسی پتھر پہ رکھا، کعبہ شریف میں ان کو اسی پتھر پہ رکھا. تو شیعہ حضرات اس سے بڑی محبت کرتے تھے، اس پتھر سے، ٹھیک ہے نا. اس پتھر سے بہت محبت کے پاس رکھا تھا، ٹھیک ہے نا. تو اس نے اس سنگریزوں کو کسی جام میں رکھ کے پانی اس میں ڈالا تھا کہ یہ وہ سب پتھر تو نہیں، اب اس کے کچھ سنگریزے بچے ہمارے پاس. وہ تو اس میں تبرک کے طور پہ پانی پیش کیا. تو میں اپنے والد کے ساتھ گیا، وہاں پہ رخامہ حمراء تھا بین العمودین، وہ 2 ستونوں کے درمیان تھا وہ پتھر. میرے والد صاحب نے اس پہ نماز پڑھی ہے، یعنی امام علی ابن الحسین امام سجاد علیہ السلام نے. فقال فی هذا الموضع تعاقد القوم، اسی مقام پر غاصبین فدق، غاصبین خلافت، غاصبین امامت آپس میں انہوں نے عہد کیا. کعبے میں آ کر انہوں نے آپس میں عہد کیا تھا کہ ان مات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او قتل، اگر پیغمبر وفات ہو جائیں یا قتل کیا جائیں، لا اللہ يرد هذا الامر فی احد من اہل بیت، اس امر امامت و خلافت کو اہل بیت کے کسی فرد کو نہیں جانے دیں گے. بھائی ان کے بعد ہم نے نہیں کسی کو، ان کے اہل بیت میں سے کسی کو امام نہیں بننے دینا، نہ علی علیہ السلام کو، نہ حسن نہ حسین کو. تو میں نے کیا ومن کان، میں نے وہاں پہ کون تھے؟ کان الاول والثانی، خلیفہ اول خلیفہ ثانی، نمبر 1 نمبر 2 وہاں پہ تھے. ابو عبیدہ ابن الجراح بھی تھا، سالم ابن ابی الحبیبہ، سالم مولا حذیفہ، یہ سب 4-5 صحابت تھے، انہوں نے آپس میں عہد کیا تھا. اس کے علاوہ بھی اسی کے متعلق اللہ نے قرآن میں آیت نازل کی. یہ آیت جو سورہ مجادلہ میں ہے، ما یکون من نجوى 3 الا هو رابعهم، 3 آدمی 3 منافق آپس میں جو نجوا کرتے ہیں ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ چوتھا اللہ ہے، اللہ دیکھ رہا ہے کہ تم آپس میں کیا سرگوشی کرتے ہو، کیا آپس میں تم سازشیں بناتے ہو. ولا 5 الا هو سادسهم، اگر 5 ہو تو چھٹا اللہ، زیادہ ہو یا کم ہو اللہ ان سب کو پتہ ہے، اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سب کے ان کے سب سازشوں کا حساب لے گا. یہ اس کے اسی آیت کے ذہن میں اور روایات بھی ہیں، ٹھیک ہے نا بھائی، سمجھ آئی دانش بھائی؟ جی شکر. اچھا ایک چیز پوچھنی تھی، جیسے علماء کرام ہے جو ان کے سارے جماعت مخالف ہیں ان کے، تو ان کا شروع سے تو ہم نے انہی کا پڑھا ہے. اب تو ہمیں شروع سے ABC سیکھنی ہے، تو ہم قرآن کی کوئی تفسیر ایسی بتائیے جو ہم پڑھے، تو جو شیعہ جو ہم نے علم تو شیعہ عالموں سے لینا ہے. آپ مہربانی کریں نا، ہمارے گروپ میں ادھر پوچھیں جو شیعہ، ایک تفسیر ہے انگلش میں احمد علی صاحب کی، میر احمد علی، وہ بہت اچھی تفسیر ہے، اس نے انگلش میں ترجمہ، وہ پڑھے گا عالم ہے. انگلش نہیں بھائی اتنی ہے، اردو میں مجھے نہیں معلوم، آپ ہمارے شیعہ بھائیوں سے پوچھ لینا. ایک تفسیر ہے، تفسیر برہان ہے، وہ عربی زبان میں شاید وہ اردو میں ترجمہ ہو چکا ہے، وہ بہت اچھی تفسیر ہے، بہت بہترین ہے، وہ مفصل ہے. ہم کوئی واٹس ایپ گروپ میں ہوگا کوئی جس میں اس میں پوچھیں نا کہ وہ آپ کو بتا دیں کہ اردو میں کون سی تفسیر، جس میں دیکھیں تفاسیر مشکل یہ ہے، جو شیعہ مولوی لکھتے ہیں نا اس میں سے بہت ساری ان کے اپنی وہ اجتہادات ہوتے ہیں، نظریات ہوتے ہیں، اس کی کوئی اتنی ویلیو نہیں ہے. شیعہ مولوی جو ہے، شیعہ مولویوں میں بے دین لوگ بہت ہیں جن کے عقائد باطل، بالخصوص یہ لوگ جو تفسیر لکھتے ہیں، جو تفسیر لکھنے والے ہیں ان میں بہت ہیں، زیادہ ہیں، یعنی اکثریت ان کی ہے جو غلط تفسیر کرتے ہیں، ان میں سے کم ہیں جو تفاسیر اچھی لکھتے ہیں، اہل بیت علیہ السلام کے اقوال کے مطابق لکھتے ہیں. تو شیعہ تفاسیر میں بالخصوص ہمارے دور میں جو علماء ہیں نا، وہ جو ترجمہ کرتے ہیں قرآن کی تفسیر کرتے ہیں، وہ خود عقیدہ ان کا صحیح نہیں ہوتا، ان کو خود بھی پتہ نہیں ہوتا کہ میں غلط لکھ رہا ہوں، کیونکہ انہوں نے کبھی حدیث نہیں پڑھی، کبھی تفسیر نہیں پڑھی، وہ ایسے شروع ہو جاتے ہیں تفسیر کرنے میں. تو وہ شیعہ عقیدے کے مخالف لکھنا یہ عام چیز ہے شیعہ علماء کے ہاتھوں. تو عرض یہ ہے، تو وہاں پہ آ کے کسی بھائی سے پوچھ لیں
کہ کون سی تفسیر جو ہے اردو زبان کی وہ بہترین ہے, ٹھیک ہے نا, تاکہ آپ کو وہاں ایک لاسٹ سوال میرا, ایک لاسٹ ہے, ٹھیک ہے بھائی, انشاءاللہ میں آپ کو نمبر سینڈ کر دوں گا. ایک بھائی لاسٹ سوال تھا میرا, جب وہ حضور ہجرت کے لائم لاسٹ رہ گئے تو ابو بکر کو کیوں ساتھ لے کے گئے؟ کیوں ساتھ لے کے گئے تھے, یہ میں نے کسی روایت میں نہیں دیکھا کہ اس کی وجہ کیا ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ ابو بکر کو کیوں ساتھ لے کے گئے تھے؟ دیکھیں, ہو سکتا ہے کہ یہ شخص اگر پیچھے بچ جاتا, یہ چغلی لگاتا, کچھ کر لیتا نا, کوئی غلط حرکت یہ کر لیتا, یا مثلا اس کو ایک دو تپڑ مار لیتے, وہ بتا دیتا کہ وہ کہاں گئے, کس طرف گئے, تو شاید ہو سکتا ہے وجہ یہ ہو. یا مثلا دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی خوش اخلاق تھے اور بہت کریم تھے. وہ منافق سے بھی بہت پیار سے پیش آتے تھے. اس طرح نہیں تھے کہ اگر کوئی مومن ہے تو اس کی عزت کرے, منافق ہے تو اس کی نہیں, وہ کافر کی بھی بہت عزت کرتے تھے. اور لوگ مسلمان بھی بنتے تھے نا, جو لوگ مسلمان بنتے تھے بہت سارے لوگ ان کے اخلاق کی وجہ سے, ان کی کرم کی وجہ سے, بھائی وہ خود بھوکے رہتے تھے, دوسروں کو اپنا کھانا دیتے تھے, گھر والے ان کے بھوکے رہتے ہیں, دوسروں کو کھانا کھلاتے ہیں. تو اگر کسی وہاں پہ ایک شخص آیا, اس نے مثلا اس سے خواہش ظاہر کی کہ میں بھی آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہوں, تو وہ بڑے کریم تھے. اس طرح ان کی یہ خلق نہیں تھی کہ وہ لوگوں کو رد کریں. یعنی کسی روایت میں یہ وجہ, آپ وجہ پوچھا نا کہ کیوں اٹھا کے لے کے گئے تھے ان کو ساتھ, میں نے نہیں دیکھا کہ وجہ بتا دے. ہم اپنی طرف سے کچھ گمان کر سکتے ہیں. پہلی بات ہے, ابو بکر کوئی بہادر آدمی نہیں تھا کہ وہ بھائی اس کو, ہاں, کیونکہ اس کے دنیا میں اس کی کوئی بہادری کی کوئی وہ تعریف نہیں ہے کہ اس کو میں سپورٹ کے لیے لے کے گئے کہ یہ بھائی سپورٹ کرے گا نا, کیا خاک سپورٹ کرے گا, اس کو کبھی تلوار چلائی, کچھ بھی نہیں کیا. ابو بکر کوئی ایسا آدمی نہیں تھا کہ اس کو راستے کا پتا ہو, کہ مثلا مدینے کا ڈائریکشن کس طرف ہے, کہ کہہ دیں کہ بھئی یہ راستہ اس کو آتا ہے. یہ بھی کہ اس کو نہیں آتا تھا, کیونکہ ان کا جو گائیڈ تھا کہ مدینہ کا راستہ دکھانے والا, وہ ابن اریقط تھا, وہ دوسرا شخص تھا, ٹھیک ہے نا. یا ابو بکر مثلا وہاں پہ کھانا لے کے آیا تھا خدمت کو, یہ بھی کسی روایت میں نہیں ہے. جب غار میں تھے تو امیر المؤمنین علیہ السلام کھانا لے کے آتے تھے, ان کے جو بھی سفارشات ہوتے تھے کہ فلان کام کرو, وہ امیر المؤمنین علیہ السلام سے کرا. تو ابو بکر کو کس لیے ساتھ لے کے گئے ہمیں نہیں معلوم. اونٹنی بیچی تھی انہوں نے حضرت, اونٹنی بیچی تھی اس نے, اونٹنی بیچی ہے ابو بکر, یہ بخاری میں بھی موجود ہے. پیسے بھی لیے تھے اس سے, اور بہت اعلیٰ پیسے لیے. نہیں, یہ تو ان کی میں نے ایک پڑھی تھی, جی سنا میں نے, وہ بول رہے تھے کہ حضور نے زبردستی دی ان کو پیسے. وہ تو وہی کہہ گئے نا, زبردستی دی ہے. دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلق شریف میں یہ ہے کہ وہ ہدیہ قبول کرتے تھے, صدقہ قبول نہیں کرتے. ہدیہ اگر کوئی ہدیہ کرے, وہ کبھی ان کی سنت میں نہیں ہے کہ کسی ہدیہ کا وہ پیسہ دے دینا. ہدیہ قبول کر, ابھی میں آپ کو گفٹ دے دوں نا, گفٹ یہ سنت ہے, آپ قبول کریں. ابھی میں کہتا ہوں بھائی صاحب آ جاؤ, میں آپ کو فرض کریے کتاب ہدیہ دے دیتا ہوں, یا مثلا کوئی قمیض دے دیتا ہوں, یا ٹوپی جو سن گلاسز جو بھی ہدیہ دے دو, یہ آپ اس کو رد کریں, یہ اچھی بات نہیں ہے. آپ کے لیے بہتر یہ ہے, سنت یہ ہے, ثواب یہ ہے کہ آپ قبول کریں ہدیہ کو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبول کرتے تھے, اور ان کے سنت میں کبھی نہیں ہے کہ وہ ہدیہ کا پیسہ دیتے تھے. کبھی دکھایا نا, وہ جو کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, ابو بکر نے کہا کہ میرے پاس اونٹ ہے, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں اس کا پیسے دوں گا. وہ عائشہ کی حدیث ہے, ٹھیک ہے نا. وہ تو اپنے باپ کی عزت کے لیے تو کہے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو زبردستی پیسے. بھائی کب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہدیہ کے لیے پیسے دیتے, ٹھیک ہے نا. جو حقیقت ہے, اصل حقیقت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پیسے دیے تھے, تو اسی لیے کہ وہ ہدیہ نہیں کر رہا تھا نا. اگر ہدیہ کر رہا تھا تو وہ کبھی پیسہ نہ لیتے, وہ ہدیہ قبول کر, وہ تو وہ فروخت کے چکر میں تھا. اچھا, جیسے عائشہ اور حفصہ کے متعلق آتا ہے کہ انہوں نے جیسے حضور کے اوپر زبان درازی کی ہے, خلافت جو گسٹ بھی ہے اس میں ساتھ دیا ہے ابو بکر عمر کا دونوں نے. تو میں نے سنا تھا ام سلمہ یا ام حبیبہ, ان میں سے کسی حضور کی وائف نے یا کچھ ایسے یہ عمل نہیں, ان کی عمر کیسے. ام حبیبہ جو ہے ابو سفیان کی بیٹی ہے, وہ اچھی عورت نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. ام حبیبہ معاویہ کی بہن ہے, وہ اچھی عورت. لیکن ام سلمہ بہت ہی مومنہ عورت, بہت ہی پاک عورت. جی انہوں نے کبھی کوئی ام سلمہ سے کسی قسم کی شکایت نہیں ہے. اہل بیت طاہرین علیہ السلام ہمیشہ ام سلمہ ان کی خدمت کرتی تھی اور سپورٹ کرتی تھی, اور اہل بیت علیہ السلام کو نے بھی ان کی عزت کی, ان کے سے کوئی شکایت نہیں ہے شیعوں. اچھا جناب, اللہ مجھے بچائے برے گمان سے. میں ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں, جیسے مان لیجیے فرض کیجیے اگر کسی لیڈی کے اوپر ہم کوئی تہمت لگا رہے ہیں کہ یہ ایسے فلانے شخص کے ساتھ یہ ایسے غلط ہے, ٹھیک ہے, تو وہ لیڈی اگر صحیح ہوگی تو وہ بندے سے دوری اختیار کرے گی کہ یار اس کی وجہ سے میرا کریکٹر خراب ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, تو میں اس سے دوری علیحدگی اختیار کروں. تو جیسے قرآن کے آیتیں ہیں طلحہ کے بارے میں, جیسے آیا کہ حضور کے گھر میں ایسے انٹری نہیں کرنا. عائشہ جب پتا چلا, کیونکہ عائشہ کو پتا ہی ہوگا کہ یہ میرے متعلق اتری ہے, طلحہ کے متعلق اتری ہے, تو اس کے بعد بھی وہ طلحہ کے ساتھ ہی رہی ہے. تو اس کے بارے میں کیا, تو یہ تو عائشہ جو دیکھیں طلحہ تو اس کا رشتہ دار تھا نا. تو جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے کہ طلحہ نہیں آ سکتا ہے, دروازے سے آگے کوئی نہیں آ سکتا, کسی نے بات بھی کرنے پردے کے پیچھے سے بات کرے, تو طلحہ کو بڑا غصہ آیا تھا, اس نے غلط باتیں کی ہیں,
ان کی اپنی کتابوں میں ہے کہ صحیح سند کے ساتھ کہ عمر نے طلحہ سے کہا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخر تک آپ پہ غضبناک تھے، آخر تک آپ سے ناراض. تو پھر ان کے تعلقات کیا رہے؟ یہ تواریخ میں دیکھیں اس طرح کے جو تعلقات ہوتے ہیں یہ ان کو تواریخ میں ان کا نقل کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. بالخصوص تعصب ہے لوگوں کا، ڈر بھی ہے، خوف بھی ہے، تقیہ بھی ہے نا، تو اس کو نقل کرنا یہ ہے کہ جب عثمان کے خلافت میں عائشہ جو ہے عثمان کے قتل کے فتوے دیتی تھی، یہ فاسق ہے، یہ فاجر ہے، کافر ہے، اس کو قتل کرو. اور عائشہ کی بڑی اس زمانے میں بہت یعنی اس زمانے میں سیاسی لحاظ سے اس کی بڑی پوزیشن تھی مسلمانوں کے درمیان. کیونکہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وائف بھی ہے، ابو بکر کی بیٹی بھی ہے، ٹھیک ہے نا، پہلے خلیفے کی بیٹی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وائف ہے، اور صحابہ بھی اس کی طرف بڑی رغبت سے دیکھتے تھے. عام مسلمان جو بھی مسلمان ہوئے، نئے مسلمان ہوئے، یہ تو بہت اس کی عزت کرتے. تو عثمان نے اپنے داماد کو، اپنے چچا کے لڑکے مروان ہے، اس کو بھیجا کہ تم میری جان بچاؤ. عثمان کے گھر کا گھیرا ہوا تھا، محاصرہ ہوا تھا، لوگ گئے تھے کہ ہم قتل کر رہے ہیں عثمان کو. عثمان سے کہہ رہے تھے کہ عثمان تو خلافت سے ہاتھ نکال دو، تجھے کچھ نہیں کہے، تم ریٹائر ہو جاؤ. عثمان کہہ رہا تھا کہ نہیں، میں نہیں ریٹائر. لوگوں نے کہا کہ ریٹائر نہیں ہونا تو تم قتل کریں گے. تو اس وقت یہ سب فتنہ عائشہ ہی نہیں کیا تھا. تو یہ اپنی جب بات قتل ہونے تک پہنچ گئی نا، کب یقین ہو گیا کب قتل ہو جاؤں گا، تو اس نے کس کو بھیجا؟ یہ بہت سارے روایات میں ہے صحیح اسانید کے ساتھ. تو اس نے بھیجا کہ بھائی عائشہ سے کہہ دو کہ تم آ کے کچھ کرو نا، لوگوں کو منع کرو، یہ میں قتل ہو جاؤں، میری جان بچا دو. عثمان نے کہا. تو عائشہ نے اس کی طرف دیکھا، مروان کی طرف، اور کہا تو وہ مجھے آیا کہ میں اس کی جان بچا دوں. میری تو تمنا ہی یہی ہے کہ وہ میرے تیلے میں، اور تیلے میں ایک پتھر بھی ڈال دوں، اس کو سمندر میں پھینک دوں. میری تو خواہش ہی یہی ہے. میں کیوں اس کی جان بچاؤں؟ میں تو جا رہی ہوں آج کے لیے. وہ فوراً نکل گئی. اس نے یہی، اللہ کی قسم، اس نے کہا کہ میری تو خواہش ہی یہی ہے کہ کسی میرے تیلے میں، اور تیلے کو میں سمندر میں تو بھی تیلے میں ہو. مروان سے کہا تم دونوں تیلے میں ہو. ایک تیلا ہوتا ہے نا جو گدے کے اوپر ڈالتے ہیں، اس کو اردو میں کیا، پنجابی میں کیا بولتے ہو تم لوگ؟ کیا بولتے ہو تم لوگ اس کو؟ تھیلے بولتے ہیں. گدھے کے اوپر گدھا ہوتا ہے نا، سواری. اچھا، دونوں طرف ہوتا ہے نا، وہاں وہ مسافر جب چل رہا کہتا ہے میری تو تمنا ہی ہے تم دونوں اس میں ہو، اور اس کو سمندر میں پھینک دوں، یعنی تم کو تمہارا قتل ہونا تھی، تو میری خواہش ہے. اس نے اشعار بھی پڑھے، ٹھیک ہے نا. تو پھر مروان نے شعر پڑھے کہ اس مروان نے شعر پڑھیا کہ بھائی یہ سارا فتنہ تیرا ہے، تم اب جو ہے سارا فتنہ کر کے عثمان کو، اب جو ہے تو حج کے لیے جا رہی. تو حج میں چلی گئی. حج میں جب چلی گئی ہے تو راستے میں اس کو خبر ملی ہے، حج پہنچ گیا، حج مکے پہنچ گیا، اس کو خبر ملی ہے کب عثمان قتل ہو گیا. بہت خوش ہو گئی. پتہ ہے وہ کیا کہتا تھا؟ کہتی ہے وہ نعرے لگا رہی تھی، اب طلحہ کی باری، اب طلحہ کی باری ہے، اب جو ہے خلافت طلحہ کو ملے گا. فوراً لوگوں سے کہہ دیا کہ چلتے ہیں مدینہ. خوش ہو گئی نا کہ عثمان، جب خبر پہنچا کہ عثمان قتل ہوا ہے، یہ خوش ہو گئی، نعرے لگانے لگی. اب طلحہ کی چلی گئی راز مدینہ کی طرف. یہ سب سنی مصادر میں، تاریخ تبری وغیرہ میں موجود ہے. راستے میں پہنچا تو راستے سے آیا ہے، راستے میں جب چلے نا تو سامنے سے لوگ آ رہے تھے مدینہ سے. پوچھا مدینہ میں کیا ہوا؟ کہا عثمان قتل ہو گئے. اس کے بعد کیا ہوا؟ کہا کہ اس لوگوں نے علی علیہ السلام سے بیعت کی. کیا بولا؟ کیا ہوا؟ کہتا ہے لوگوں نے علی علیہ السلام سے بیعت کی. اوئے طلحہ کے ساتھ. کہتا ہے طلحہ کے ساتھ کسی نے بیعت نہیں کی. اوئے ہوئے سر مارنے لگے. ایک دفعہ پر گئی. عثمان مظلوم مرا. واپس مکے چلو، واپس مکے چلو. راستے سے پر گئی ہے، ٹھیک ہے نا. یہ بہت ڈرامے تماشا کیا. راستے سے پھر گئی کہ واپس چلو. عثمان جو ہے، عثمان خلیفے کو قتل کیا، امام کو قتل کیا ہے. بھائی دیکھو، جب تک اس کو خبر نہیں ملی نا کہ علی علیہ السلام خلیفہ، وہ بڑی خوش تھی. وہ کہہ رہی طلحہ کے لیے نعرہ بات. جب خبر ملی ہے کہ طلحہ کو حکومت نہیں ملی، ایک دفعہ سر پکڑ کے عثمان کو ان لوگوں نے مار دیا. عثمان لا آ جاؤ جی، عثمان کی جو کر رہے ہیں، عثمان کے انتقام لے لو، عثمان کے خون کا بدلہ. حالانکہ اسے خود قتل کرا عثمان کا. آپ جو ہے نا فتنے کے لیے لوگوں کو بیوقوف بنا رہی ہے مکے میں کہ ہم عثمان، میں تو اس کی ماں ہوں، میں نے اس کا بدلہ لینا ہے. بھائی میں نے عثمان آؤ میرے ساتھ. اس زمانے میں عثمان کے جتنے گورنر تھے نا، کوئی شام میں گورنر ہے، کوئی عراق میں شام میں تو نہیں، شام میں معاویہ تھا، کوئی مصر میں ہے، کوئی یمن میں ہے، بحرائن میں ہے، عراق میں، بصرہ، کوفہ، سب بھاگ کے مدینہ مکہ آئے. کیونکہ لوگ کیونکہ عثمان قتل ہوا ہے تو اب ان کی باری. مکہ آئے تھے تو بے پناہ پیسے چوری کر کے لے کے آئے تھے. تو انہوں نے اس کی بڑی فائنینس کیا. اور یہ عائشہ جو ہے اس زمانے میں بہت جوشیلے تقریریں کر رہی تھی، لوگوں کو اکسا رہی تھی کہ آؤ، علی علیہ السلام نے کس کو قتل کیا ہے؟ عثمان کو قتل کیا ہے، اس کی خلافت باطل ہے، اس کا آپ نے بدلہ لینا. تو اس طرح اس نے جنگ جمل کرا کر دی. اچھا جناب، تو طلحہ کے ساتھ آپ نے تعلقات کا پوچھا نا، تو طلحہ کے ساتھ تعلقات اس طرح تھے کہ پھر اس کے ساتھ یہ جو ہے پھر اس کے ساتھ مل گئی ہے. کہاں چلی گئی؟ طلحہ مدینہ میں تھا نا جب عثمان قتل ہوا. طلحہ باغ کے مکے پہنچے اپنی عائشہ کے پاس. پس یہ دونوں اکٹھے ہو کے یہ چل پڑے بصرہ پہ قبضہ کیا ان لوگوں نے. راستے میں جو کچھ ہوا اللہ جانتا ہے، ٹھیک ہے نا. اچھا جناب، بارہ تعلق بس طلحہ کے ساتھ اس کے تعلقات. یہ پھر طلحہ قتل ہو گیا، پھر طلحہ مر گیا جنگ جمل میں.
وہ رو رہی تھی آخر تک، یہ اسی غم میں. اچھا جناب میں نے یہ بات پوچھی، یہ بات صحیح ہے کہ نبی کی جو بیوی ہوتی ہے اور وہ کافر ہو سکتی ہے لیکن بدکار نہیں ہو سکتی؟ کوئی حدیث روایت نہیں ہے، یہ کوئی حدیث روایت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. اچھا، اور یہ ضعیف سند کے ساتھ عبداللہ ابن عباس کا قول ہے. عبداللہ ابن عباس سے نسبت دی جاتی ہے، کوئی ضعیف سند کے ساتھ کوئی دلیل. اللہ تعالیٰ آپ کو عزت دے میرا. اچھا جی سر. ہاں، وہ جو ایک بتاتے ہیں کہ لاسٹ میں جو حضور کا جو دنیا سے جانے لگے تو عائشہ کے بلکہ لیگ پہ سر تھا ان کا، یہ صحیح ہے؟ ایسا نہیں ہوتا عائشہ کے ساتھ کیا تھا؟ بلکہ لاسٹ عائشہ کے اترنے میں ان کی وفات ہوئی، عائشہ کی لیگ پہ سر رکھا ہوا. وہ میں نے بات کیا تھا نا، وہ کس سے مناظرہ ہوا تھا؟ میں نے بہت سارے احادیث دکھا دیا تھا کہ ان کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک امیر المومنین علی علیہ السلام کے آغوش میں، ٹھیک ہے نا. آخر تک ام سلمہ کی صحیح حدیث ہے، امیر المومنین علیہ السلام کی حدیث ہے، ام سلمہ کی حدیث ہے، صحیح اسانید کے ساتھ. ٹائٹل اس کے ساتھ ہوا تھا نا مولوی حبیب کے ساتھ، اس کا ٹائٹل مجھے نہیں معلوم، میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، کوئی بات نہیں. یہ بخاری نے بھی اس کو روایت کیا. یہ کتاب الادب المفرد بخاری محمد بن اسماعیل بخاری، چاپ دار الصدیق سنہ 2000 میں چھپی ہے. یہ صفحہ نمبر 64 ہے، حدیث نمبر 156 ہے. امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے کہ یا علی ایتینی بطبق وغیرہ وغیرہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک کان راس بین الذراع وعضدی وذلك حتى فاضت نفسه. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک میرے آغوش میں تھا، میرے سر اور میرے بازو کے درمیان تھا، اور اسی حالت میں ان کی وفات ہو گئی، ٹھیک ہے نا. اچھا، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ یہ طبقات ابن سعد میں بھی ہے. اس کے علاوہ دیکھیں ام سلمہ کی جو حدیث ہے مسند اسحاق ابن راہوی جزء رابع 1995 میں چھپی ہے، یہ صفحہ نمبر ہے 129، حدیث نمبر 1896. اس کے ذیل میں کہ اسنادہ لا یقل عن درجۃ الحسن، کم از کم یہ حدیث حسن ہے، بلکہ یہ حدیث صحیح ہے. ام سلمہ نے کہا کہ میں اس قسم کا کہ علی علیہ الصلوۃ والسلام آخری شخص تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، آخر میں یہ ہوا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم علی علیہ الصلوۃ والسلام نبی پہ جھکے ہوئے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم یناجی و یسارو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم باتیں کر رہے تھے امیر المومنین سے آخر تک باتیں، جملے وہ ہمیں نہیں معلوم، سرگوشی میں کہتے ہیں، ہمیں کمرے سے نکال دیا، میں دروازے کے ساتھ بیٹھی. فکان اقرب الناس عہدا برسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی علیہ السلام، علی علیہ السلام آخری شخص ہے جو انہوں نے علی پیغمبر سے بات کی، ٹھیک ہے نا. فضائل الصحابہ میں وغیرہ وغیرہ بھی موجود ہے. یہ بہت لمبی بحث ہے، اللہ کی بھی روایت ہے. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. تھینک یو. اچھا میرے محترم ناظرین، ہمارے جو آپریٹر بھائی ہیں ان کی طبیعت خراب ہے، طبیعت بہت خراب ہے. آپریٹر بھائی ان کے لیے دعا کریں. اللہم صلی علی محمد و محمد. اللہ نہیں طبیعت صحیح ان کے مذاکرت. اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا. اللہم صلی علی محمد. اللہ آپ کو عزت دے. خدا حافظ.